لیکن جب فاکس نیوز جو انٹرنیشنل چینلز ہیں تو جب انٹرنیشنل میڈیا نے یہ چیز رپورٹ شروع کر دی تو اس کے بعد ہمارے بھی کنسرن بڑھ گئے کہ یہ تو واقعی ایسا نہ ہو کہ جب یہ عمران خان صاحب کو غیر قانونی طور پہ یہاں پہ بند کر سکتے ہیں تو ان کو کیا لگتا ہے کہ ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے, ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے. ہمارا لیڈر ہے, 25 کروڑ عوام کا لیڈر ہے, ہمیں ان کی صحت کے حوالے سے بہت ہی تشویش ہے. اور پھر جیل و کام کی طرف سے انہوں نے خبر چلوائی کہ جی نہیں بالکل ٹھیک ہے, ہم آپ کے اوپر یقین کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے اس جیل کے اندر ہماری پارٹی کے رہنماؤں کو رات کے 2-3 بجے عمران خان سے ان کی ملاقات کرائی ہے, صبح کے اذانوں کے ٹائم آپ نے لوگوں کو ملایا ہے. اس وقت ایک چیف منسٹر جو الیکٹڈ چیف منسٹر پاکستان کا, اس کو آپ 8ویں دفعہ روک رہے ہیں. اس کو آپ جانے دیں, ملاقات کریں اپنے لیڈر کے ساتھ, ان کے صحت کے حوالے سے بھی قوم کو جو تشویش ہے وہ دور ہو جائے گی, بصورت دیگر ریئیکشن آئے گا. یہ تو کیا سمجھتے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ افغانستان پھر انڈیا اور اب انٹرنیشنل میڈیا اس پہ بات کر رہے ہیں, تو 21-25 دن ہو گئے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی, اور آج پی ٹی آفیشل نے آفیشیلی یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرکاری سطح پہ آ کے خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے بتایا جائے اور ملاقات کروائی جائے. اس پہ کیا کہیں گے؟ تو اس سرکار کے اوپر ہم کیا یقین کریں جس سرکار نے اور سہولت کاروں نے مل کے عمران خان صاحب کو غیر قانونی طور پہ تقریباً 850 یا 855 یا 856 دن ہو گئے ان کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے. اس سرکار کے اوپر ہم کیا یقین کریں؟ چیف منسٹر ہے ایک صوبے کا, اس کو آئین اور قانون اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں اس کو ملایا جائے. ہم خیرات نہیں مانگ رہے ہیں اس سے, اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہاں سویا ہوا ہے, اپنے فیصلے نہیں امپلیمنٹ کرا پا رہا. جب آپ کو ملک میں عدالت سے انصاف نہ ملے, جب آپ کو ملک سے پارلیمان سے آپ کو انصاف نہ ملے. سہیل آفریدی پہلے انہوں نے قرارداد پیش کی صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا میں, تمام ممبرات نے کہا, اپوزیشن کے لوگوں نے کہا کہ ہاں ان کی ملاقات ہونی چاہیے. اس کے بعد قومی اسمبلی میں ہم نے قرارداد جمع کرائی, اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ گئے, سپریم کورٹ آف پاکستان گئے, جتنے بھی آئینی اور قانونی راستے تھے سارے اس نے فالو کیے. آپ بتائیں آگے کرنا کیا چاہیے آپ کو؟ اس نے جو سوال پوچھا تھا نا میڈیا سے کہ آپ بتائیں کہ اب میں کیا کروں. نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج 8ویں مرتبہ وہ آئے ہیں, ان کی ملاقات نہیں ہو رہی. پرسوں ایک دن پہلے علی ماہاں لوگ آئے تھے, رات 1 بجے تک آپ بھی یہاں موجود تھے, ملاقات نہیں ہوئی. اب اگلا منگل آ جائے گا, پھر فیملی آئے گی, اگر پھر ملاقات نہیں ہوتی, پھر سی ایم آتے ہیں, پھر ملاقات نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. دیکھیے ابھی ہمارے خیبر پختونخوا کے جتنے نوجوان ہیں وہ چیف منسٹر کو لے کے بڑے کنسرنز ہیں ان کو, اسپیشلی ہمارے جو یوتھ ہے خیبر پختونخوا کا, وہ بار بار اس معاملے کو نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیا آپ نے بے عزتی ڈالی ہوئی ہے کہ ہمارا چیف منسٹر جاتا ہے آپ ان کو غیر قانونی طور پہ روک لیتے ہیں. ہمارا چیف منسٹر جاتا ہے طریقے سے, عزت کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ, آئین اور قانون کے دائرے میں ملاقات کے لیے جاتا ہے, آپ روک دیں گے. ابھی جب انہوں نے خان کی بہنوں کو روکنا شروع کیا, آپ نے دیکھا کہ پورے پنجاب سے, پورے پاکستان سے ہمارے کارکنوں آئے بغیر کال کے, ان اناؤنس, ہم نے کوئی اناؤنس نہیں کیا تھا کہ آپ لوگ آئیں, دھرنے میں بیٹھے. تو پھر وہ ان کے میڈیا والے کہنے لگے کہ حملہ کر دیا. لیکن اس دفعہ ہم خیبر پختونخوا سے کافروں کے ساتھ آئیں گے. اچھا, بہت بڑی تعداد میں آئیں گے. ہمیں یاد ہے مریم نواز جب نیب کورٹ جا رہی تھی, ان کے کارکنوں کے ساتھ تو پتھر تھے. ہم تو پرامن لوگ ہیں, ہماری ٹریننگ تو پرامن ہے, تو پھر ہم لوگ لے کے آئیں گے, ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں آپ بچتا. کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ملاقات نہ کرنے دی گئی تو خیبر پختونخوا میں قافلے کے ساتھ آئیں گے. قافلے کے ساتھ آئیں گے, اپنے سب لوگوں کو ملا کے ادھر آ کے پھر ہم بیٹھ جائیں گے. ہمارے پاس یہی پھر آخری آپشن ہے, کوئی دوسرا, کیونکہ عدالت کو آپ نہیں مان رہے, آئین اور قانون کو آپ نہیں مان رہے, اسمبلی کو آپ نہیں مان رہے, تو آپ مانتے کس چیز کے ہیں وہ بتا دیں. آپ قافلے کے ساتھ آئے تھے لیکن تشدد ہوا تھا, گولیاں چلی تھیں, تو اگر اس دفعہ بھی ایک معاملہ چلتا ہے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے اب تو ہم عادی ہو گئے ان چیزوں کے, ان کا مقصد تو ڈرانا تھا. 1 سال پورا ہو گیا ہے. یہ فیصلہ پارٹی کا فیصلہ ہے یا آپ کا فیصلہ؟ نہیں, یہ ہم پارٹی سے کرائیں گے, یہ فیصلہ پارٹی کیوں نہیں کرے گی. دیکھیں اسے اور کیا تشویشناک صورتحال ہو سکتی ہے کہ ہمارا لیڈر آئسولیشن میں ہوگا, کوئی نہ آئے, میں اکیلا آؤں گا. مجھے اعتماد ہے کہ جو بھی عمران خان کے لیے سٹینڈ لے گا. دیکھیں بہنوں تو غیر سیاسی ہیں, عمران خان صاحب کی فیملی, بشرا بی بی کی فیملی, سارے غیر سیاسی ہیں. لیکن جب ان کو لگا کہ ایک بہنوں کو, فیملیز کو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ نہیں ملنے دیا جا رہا, تو کیا پاکستانی قوم چل کے نہیں آتی ادھر؟ کوئی کرایہ دیتا ہے ان کو, کوئی لے کے آتا ہے, خود آ جاتے ہیں. مجھے یقین ہے اپنی قوم کے اوپر کہ جب ہم کال دیں گے باضابطہ طور کے اوپر, سارے کے سارے انشاءاللہ. ابھی چیف منسٹر صاحب نے ڈائریکشنز بھی دے دی ہیں, وہ تو منگل اور عدالتوں کے حوالے سے ہیں, لیکن جو ابھی جو
करंट सिचुएशन है। अभी तक अडियाला जेल में अभी तक टोटल एमएनएस की तादाद नहीं हुई, और अगर कोई आते भी हैं तो 4 बजे वापस चले जाते हैं। इस पे भी कोई आप कोई स्ट्रेटजी तय करेंगे कि एमपीएस एमएनएस आते हैं 4 बजे वापस चले जाते हैं, बहनें रात 12 बजे तक बैठी रहती हैं? अभी देखिए, अभी हर बंदे की सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखिए, इमरान खान साहब हमारा लीडर है, हम इस पार्टी के अंदर ही सियासत करते हैं। जो 4 घंटे बैठ नहीं सकते उन्होंने क्या तो यही मसला है। देखिए, कौन तो देख रही है ना, हर उस बंदे को नोट तो कर रही है ना। देखिए, हम जब जाते हैं आवाम के अंदर कितना प्यार मिलता है, क्यों मिलता है? क्योंकि उनको पता है कि थोड़ा कर रहे हैं, बहुत जितना है पॉसिबल है ह्यूमनली कर रहे हैं। तो जब आप नहीं करते, इन तमाम चीज़ों का हल्कों के ऊपर इम्पैक्ट होता है। आपका कारकुन एक एक चीज़ देख रहा होता है आपके हल्के का, क्या आपने हमसे जो वोट लिया था, आप कितनी उसकी अमानतदारी कर रहे हैं, आप कितनी पासदारी कर रहे हैं उस चीज़ की। तो आप समझते हैं आपके जो कलीग्स हैं सीएम जा रहे हैं, आएंगे आप? क्यों नहीं आएंगे? सारे दोस्त हैं हमारे, इमरान खान साहब के कारकुन हैं। इमरान खान साहब ने हम सब के ऊपर एहसान किया है। हम में से 99% लोगों की काउंसलर बनने की हैसियत नहीं थी। हम एमएनएस बन गए, कोई चीफ मिनिस्टर बन गया है, कोई मिनिस्टर बन गया है। क्या हमें इसलिए बनाया गया था? मेरे तो नहीं थी हैसियत कम अज़ कम। उसी तरह देखिए, हम अपने कारकुनान को, जो हमारे एक्टिव कारकुन हैं, उनको गाड़ियाँ फराहम करेंगे, वो खुद इधर चल के आएंगे। हम उनको वो स्ट्रेटजी है, वो हम बाद में भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन आएंगे। देखिए, चीफ मिनिस्टर को आप बार बार रोक रहे हैं, पैगाम क्या दे रहे हैं? हमें हमारी लीडर की सेहत के हवाले से इंतहाई तशवीश है। तो अगर आप बता रहे काफिले आएंगे, गाड़ियों में आएंगे, बंदोबस्त होगा उनके लिए, तो यहाँ पर फिर खैमा बस्ती का भी कोई प्लान? इधर ये बड़ी जबरदस्त जगह है, इधर आके बैठ जाएंगे हम सारे, और फिर नहीं जाएंगे, इधर ही बैठे रहेंगे। हमारे पास तो यही एक रास्ता है, दूसरा तो कोई रास्ता हमारे सामने खैर है। महीना मुद्दत तक वो धरना फिर जारी रहेगा देखिए, इंशाल्लाह जब तक इमरान खान साहब ने कहा था कि जब तक मेरे जिस्म में जान है तब तक मैं लड़ता रहूंगा। हम भी इमरान खान साहब के कारकुन हैं, फिर हम घर बार सब कुछ चीज छोड़ के इधर आएंगे। देखिए, हमारा वो पाकिस्तानी कौम का लीडर है इस वक्त, तो उसको पाकिस्तानी कौम मसीहा समझती है कि वो इस क्राइसिस से, कि जिधर IMF की रिपोर्ट आ रही है कि 5300 अरब रुपए इस मुल्क की लूटे जा रहे हैं। अच्छा, शाहिद खड़क साहब, सोहेल अफरीदी साहब सामने ढाबा है, यहाँ पर अंदर मौजूद है। अभी उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं आज नहीं जाऊँगा जब तक मेरी मुलाकात नहीं कराई जाती। आप काफ़ी करीबी है सीएम साहब के, क्या मूड है, क्या इस वक्त उनका जज्बा है और क्या उनकी इंटेंशन है आगे? मैं अभी सच्ची बात है, मेरी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि मैं वो अडियाला गेट के सामने था, वो इधर वो चटनी से आए, मैं मेरा बेटा बीमार था हॉस्पिटल से, तो मैं थोड़ा लेट हो गया। नॉर्मली सोहेल अफरीदी साहब जब आते हैं 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो फिर चले जाते हैं, क्योंकि टाइम खत्म हो जाता है। तो आज मगरिब का टाइम होने वाला है और उन्होंने बाज़ाब्ता बाकायदा तौर पर कहा भी कि आज मैं यहीं पर बैठा हूँगा जब तक इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई चीज़ हमें कन्फर्म नहीं हो जाती, हमारी मुलाकात नहीं हो जाती। तो क्या टेक है इस पर आपका? देखिए, ये 8वीं दफ़ा है और मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, वो आपको आगे की चीज़ें खुद बताएंगे। जी, सीएम साहब इस वक्त बाहर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं।